الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين دعائے سلامتی امام زمانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم والفرقانه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون درود پڑھیے محمد و آل محمد پر سامعین گرامی قدر زمانے کے امام کی بارگاہ میں تمام مؤمنین ایک درود کے ذریعے سے اس بابرکت ولادت کی باسعادت کی ہدیہ پیش کرتے ہیں. ایک مرتبہ سب مل کر درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. ولادت مولود کعبہ عمومی طور پر تمام مؤمنین کو اور زمانے کے امام میں خصوصی طور پر پیش کرتے ہیں. ولائی محفل ہے اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ آج جو ذکر یہاں پر کیا جائے گا اس ذکر کی اہمیت یہ ہے کہ خود پیغمبر نے اس ذکر کو عبادت قرار دیا ہے اور خود اہل بیت اطہار نے ہر مقام پر فضائل کے عنوان سے مولا کائنات کے نام کو بار بار تکرار کیا ہے کہ جب بھی معصوم سے سوال کیا گیا کہ کوئی فضیلت بتلائیے تو کوئی نہ کوئی ایسا نقطہ بیان کیا گیا کہ جس کا کوئی نہ کوئی تعلق مولا کائنات سے نکلتا ہے اور وجہ بیان کی گئی کہ یہ وہ مرکز ہے کہ جس مرکز سے امامت شروع ہو رہی ہے. اور خود معصوم کا فرمانا یہ ہے کہ میرے جد وہ ہیں کہ جن کے سل سے پروردگار عالم نے امامت کو شروع کیا ہے. در حقیقت میرے جد وہ ہیں کہ جو صدیق تھے. لہذا خود مولا کائنات کا جملہ تمام عالم اسلام کے اندر متفقن علیہ ہے, جو دوسری کتابوں کے اندر بھی درج ہے کہ خود مولا کا جملہ ہے کہ میں صادق ترین ہوں اور میں ہی سچا ہوں اور میں ہی وہ ہوں کہ جو حق و باطل کے درمیان فرق ڈالنے والا ہے. اب کائنات میں دیگر افراد چاہے ان ناموں کو استعمال کرتے رہیں، در حقیقت لقب جس کے لیا تھا اسی کو ملنے والا ہے.
تو خود مولا کائنات کی ذات اقدس وہ ہے کہ جن کے فضائل تاریخ کتب کے اندر درج بھی کیے گئے ہیں، اور پروردگار عالم نے کائنات کی ہر شے کے اندر اس کو پوشیدہ کر کے رکھا ہوا ہے۔ قرآن کریم کی جس آیت کو سنامہ کلام کے طور پر پیش کیا گیا، سورہ مبارکہ مومنون اور اس کی پہلی آیت، ذرا غور کیجئے کہ جس محفل کے اندر ہم موجود ہیں یہ مولود کعبہ کی محفل ہے۔ مولود کعبہ کسے کہتے ہیں؟ وہ کہ جس کی ولادت کعبے کے اندر ہوئی ہے۔ خود ولادت کعبے میں ہونا جہاں مولا کائنات کے فضائل کا احاطہ کر رہا ہے، وہیں پر دو ہستیوں کے اور فضائل بھی بتلا رہا ہے۔ کس کے ولادت ہوئی ہے کعبے کے اندر؟ کس کی ولادت ہوئی ہے؟ مولا کائنات کی ولادت ہوئی ہے۔ کس کے بطن مطہر سے ہوئی ہے؟ فاطمہ بنت اسد کے۔ اور یہ کون تھا کہ جو فاطمہ بنت اسد کا ہمسر تھا کہ جس کے صدقے میں علی ابن ابی طالب جیسی ذات اس دنیا کے اندر آئی؟ قرآن کریم نے اس چیز کو خاص فوکس کیا ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ مولا کائنات کی ولادت کے حوالے سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ مولا کائنات کی ولادت کو قرآن سے ثابت کر دیا جائے۔ یقیناً واضح طور پر کہیں پر یہ جملے نہیں لکھے ہوئے، لیکن دو باتیں میں آپ کے سامنے عرض کروں۔ کعبۃ اللہ پروردگار عالم کا گھر ہے۔ قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ بِبَكَّةَ مُبَارَكَةً، کہ کائنات کے اوپر سب سے پہلے جو گھر قائم کیا گیا پروردگار عالم کی جانب سے، وہ کہاں پر قائم کیا گیا؟ مکے کے اندر قائم کیا گیا۔ کس چیز کو قائم کیا گیا؟ بیت کو قائم کیا گیا۔ بیت کہتے ہیں گھر کو۔ عربی لغت کے اعتبار سے گھر کے معنی کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں اس کے لیے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے دار، اور ایک لفظ استعمال ہوتا ہے بیت۔ دار کی مثال آپ کے سامنے عرض کروں، شہزادی کونین سلام اللہ علیہا کہ وہ مارکۃ العارہ جملہ کہ جو امام حسن مجتبیٰ سے ارشاد فرمایا تھا کہ جب شہزادی کو دیکھا کہ گھر کے اندر عبادت کر رہی ہیں، دعائیں مانگ رہی ہیں، اور دعائیں مانگتے مانگتے شہزادے نے محسوس کیا کہ شہزادی جو دعا مانگ رہی ہیں وہ ہر دعا غیروں کے لیے مانگ رہی ہیں۔ جب سوال کیا کہ مادر گرامی یہ دعا ہر ایک کسی دوسرے کے لیے کیوں مانگی جا رہی ہے، تو شہزادی نے جملہ کہا کہ الجار ثم الدار، کہ سب سے پہلے پرائے ہوتے ہیں اور اس کے بعد گھر والے ہوتے ہیں۔ لیکن دار اور بیت کے معنی کے اندر ایک فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ دار اگر صرف گھر بنا دیا جائے، کوئی رہنے والا نہ ہو، تو اسے بھی دار کہا جاتا ہے۔ بیت اسے کہتے ہیں کہ جس میں رہا جائے۔ بیت نکلا ہے بیتوتا سے۔ مینا کے میدان کے اندر لوگ بیتوتا کرتے ہیں۔ بیتوتا کسے کہتے ہیں؟ یہ ابن بطوطہ والا بیتوتا نہیں ہے۔ بیتوتا کہتے ہیں قیام کرنے کو، رات گزارنے کو۔ لہذا فقہی مسائل سے آگاہی رکھنے والے افراد یہ جانتے ہوں گے کہ جب مینا کے میدان کے قیام کی بات آتی ہے تو ایک لفظ کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ مینا کے اندر بیتوتا کرے، یعنی رات گزارے، اور جب رات گزر جاتی ہے تو مینا کا ایک واجب ادا ہو جاتا ہے۔ اب پروردگار عالم یہاں پر لفظ استعمال کر رہا ہے اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ، سب سے پہلا گھر، وُضِعَ لِلنَّاسِ جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، مکے کے اندر بنایا گیا۔ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا پروردگار، قرآن کریم حقیقت پر مبنی کتاب ہے۔ قرآن کریم کے اندر مثالیں وہ دی جاتی ہیں جو ہو چکی ہیں یا ہونے والی ہیں، یہ ایسی کتاب نہیں ہے کہ جو خیالی مفروضات کے اوپر ہو۔ پروردگار عالم بھی یہی بتلانا چاہ رہا ہے۔ بیت میں نے اس لیے لکھا، اگر گھر کہہ دیتا، دار کہہ دیتا تو معنی سمجھ میں نہ آتے۔ بیت اس لیے کہا، خداوند عالم لا مکان ہے، مکان کے اندر آئے گا نہیں، لہذا اس کے اندر کوئی ایسا رہنے والا ہونا چاہیے۔ پروردگار اپنی روح کو پھونکنا چاہ رہا ہے کہ یہ بیت کچھ بھی نہیں تھا، جب علی آ گئے تو اس کے بعد قبلہ بنا دیا گیا۔ جب علی آ گئے تو اس کے بعد قبلہ بنا دیا۔ اور یہ جملے میرے جملے نہیں ہیں، یہ مولا ابو الفضل عباس کے خطبے کے جملے ہیں کہ جب 8 ذی الحجہ کو مولا حسین نکلے ہیں مکے سے تو ابو الفضل عباس کعبے کی دیوار کے اوپر کھڑے ہوئے تھے اور یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا
کہ الحمدللہ الذی شرفنا، پروردگار عالم کی حمد ہے کہ جس نے ہمیں شرف بخشا. کیا شرف بخشا؟ بقدوم ابی ہے، کہ میرے بابا کے قدم آئے اس گھر کے اندر. کانا بیتن وسارا قبلتن، جب میرے بابا اس گھر کے اندر آئے تھے یہ فقط گھر تھا، جب اس گھر سے نکلے تو یہ قبلہ بن چکا تھا. جب اس گھر سے نکلے تو یہ قبلہ بن چکا تھا. اور اس کے بعد قرآن کریم کی دوسری آیت اشارہ کرتی ہے. لوگ سوال کرتے ہیں جناب فاطمہ بنت اسد آئیں، کعبے کے اندر داخل ہوئیں، فضیلت کا معیار ضرور ہے، لیکن 3 دن تک کعبے میں رہنا یہ سمجھ میں نہیں آتا. اب ذرا قرآن کریم کی آیت کو اٹھا کے دیکھیے. پروردگار عالم نے وعدہ لیا ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل سے. کیا وعدہ لیا ہے؟ وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِي لِلرَّاكِعِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالطَّاعِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ. کہ ابراہیم تمہارا وعدہ، تمہارا پروردگار تم سے وعدہ لینا چاہ رہا ہے کہ تم میرے گھر کو پاک کرو گے. مسجد کی بات نہیں ہو رہی ہے، مسجد الحرام نہیں کہا جا رہا. میرے گھر کو پاک کرو گے. اگرچہ کہ مسجد بھی خداوند عالم کا ہی گھر ہے، لیکن یہاں پر خصوصاً کعبے کی بات ہو رہی ہے کہ تم میرے گھر کو پاک کرو گے. کس کے لیے؟ رکوع کرنے والوں کے لیے، نماز قائم کرنے والوں کے لیے، اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. اب میں ہاتھ جوڑ کے آپ کے سامنے عرض کروں، کعبے کے پاس رکوع کرنے والے مل جائیں گے. کچھ ایسے افراد بھی مل جائیں گے کہ جو رکوع کعبے کے اندر بھی کر چکے ہوں گے. جب مولا کائنات سے پوچھا گیا مولا خانہ کعبہ قبلہ ہے، کدھر نماز پڑھی جائے؟ اب بڑا عجیب سوال ہے. ہم تو کعبے کی طرف رخ کر کے پڑھتے ہیں. جو کعبے کے اندر ہو کہاں پر نماز پڑھے گا؟ کہ جس طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہے پڑھ لو، خدا کے گھر میں موجود ہو. تو رکوع کرنے والے بہت ہیں، نماز پڑھنے والے بہت ہیں، اور سجدہ کرنے والے بھی بہت ہیں. لیکن کوئی ایسا مل جائے کہ جس نے خانہ کعبہ میں اعتکاف کیا ہو. اعتکاف کی شرط معلوم ہونی چاہیے. تقریباً تمام فرقوں کے نزدیک یا تو اعتکاف 10 دن کا ہوتا ہے، یا اس کی قلیل مدت ہوتی ہے 3 دن کی. اور فاطمہ بنت اسد کا قیام 3 دن کا ہے. در حقیقت پروردگار بتلانا چاہ رہا ہے اے ابراہیم اس گھر کو پاک کرو، اس میں اعتکاف کرنے کے لیے کوئی آنے والا ہے. اس گھر میں اعتکاف کرنے کے لیے کوئی آنے والا ہے. پروردگار عالم اگر فاطمہ بنت اسد کو اس طریقے سے اس مولود کی ولادت نہ دیتا تو گھر تو ہوتا، اس اعتکاف کرنے والے کا کوئی مصداق نہ ہوتا. در حقیقت بتلایا گیا ہے. اور خود جناب فاطمہ بنت اسد کا آنا، روایت کے جملے ہیں کہ جناب فاطمہ بنت اسد پہاڑ سے اتر کر تشریف لائی ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کیا ہے، خانہ کعبہ کے قریب پہنچی ہیں، اور ایک مرتبہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں کچھ دعاؤں کو مانگا ہے کہ پروردگارہ میں تجھ پر ایمان لائی ہوں، میں عقیدے کے اندر تجھ پر اعتبار کرتی ہوں، اے پروردگار یہ مشکل مرحلہ ہے تو اسے آسان فرما. روایت کے جملے ہیں کہ جب خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے رکن یمانی کے پاس پہنچی، خانہ کعبہ کی وہ دیوار کہ جس کو ہم کہتے ہیں مقام شق، کہ جہاں سے خانہ کعبہ کی دیوار شق ہوئی تھی. جب دیوار کے قریب پہنچی ہیں، پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کر رہی ہیں کہ پروردگار اس مشکل کو میرے لیے حل فرما دے. کعبے کی دیوار شق ہوئی ہے، کعبے کی دیوار شق ہوئی ہے. آپ ذرا غور کیجئے، اگر کسی مقام پر کوئی دیوار گرنا شروع ہو جائے یا ٹوٹنا شروع ہو جائے، لوگوں کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ ہم اپنی مثال لے لیں، اگر کوئی چیز گرنا شروع ہو جائے ہم دوڑ لگا دیتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں. اگرچہ کہ ہم بھاگنے والوں میں سے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ہم دیکھنے کے بعد دوڑ لگانا شروع کر دیتے ہیں. لیکن یہ فاطمہ بنت اسد ہیں کہ دیوار شق ہو رہی ہے، یہ کعبے میں داخل ہو رہی ہیں، بتلانا چاہ رہی ہیں کعبے کی دیوار کا شق ہونا میرے لیے کوئی معمولی بات نہیں ہے. میرے بطن میں وہ موجود ہے کہ جسے حیدر کرار کہتے ہیں. میرے بطن میں وہ موجود ہے کہ جسے حیدر کرار کہتے ہیں. اور یہ آنا بھی قرآن سے ثابت ہے جناب فاطمہ بنت اسد کا. 2 مصداق ہیں اس آیت کے. سورہ حشر کی آخری آیت جو آپ نے یقیناً سنی ہوگی
کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، کہ اگر ہم اس قرآن کو نازل کر دیتے پہاڑ کے اوپر تو یہ قرآن کریم کو برداشت نہ کر پاتا اور اس کی روب کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ دو مصداق ہیں، یا تو قرآن کریم یا قرآن ناطق، یا تو قرآن کریم یا پھر قرآن ناطق۔ اور یہ تاریخ بتلا رہی ہے، فاطمہ بنت اسد پہاڑ سے اتر کر آئی ہیں۔ اگر علی کی ولادت پہاڑ کے اوپر ہوتی تو شاید پہاڑ برداشت نہ کر سکتا۔ یہ خدا کے گھر کا ظرف ہے کہ علی کی ولادت ہو رہی ہے۔ ایک مرتبہ درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد۔ یہ وہ علی ہے کہ جس کو پروردگار عالم نے شرف عنایت کیا ہے، اور یہی پروردگار عالم کی طرف سے عطا کیے گئے شرف ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگوں نے حسد کیا ہے مولا کائنات کے ساتھ۔ آپ ذرا غور کیجئے، سورہ والنجم قرآن کریم کا مشہور و معروف سورہ ہے، ستارے کی بات ہو رہی ہے، جس کی تیسری یا چوتھی آیت کے اندر پیغمبر کے حوالے سے جملہ کہا جاتا ہے جو اکثر و بیشتر ہم پڑھتے بھی ہیں کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ وہ پیغمبر اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا بلکہ جو کچھ کہتا ہے حکم پروردگار کی طرف سے کہتا ہے۔ یہ پیغمبر اکرم نے کب کہا ہے جملہ؟ یہ اس وقت کہا ہے کہ جب مسجد النبوی کے اندر بہت سارے دروازے تھے جو کھلا کرتے تھے مسجد کے اندر، اگرچہ کہ سورہ نجم کی تاریخی حیثیت جو بتلائی گئی ہے قرآن کریم کے اعتبار سے کہ یہ مکی سورہ ہے، لیکن اس کی ابتدائی 5 آیات مدینے کے اندر نازل ہوئی ہیں۔ کہ جب سورہ والنجم کی 5 آیت نازل ہوئی ہیں، کس کانٹیکسٹ کے اندر نازل ہوئی ہیں؟ کہ جب پیغمبر اکرم نے مسجد النبوی کی تعمیر کر لی مدینے کے اندر، مدینے میں تعمیر کرنے کے بعد دیکھا کہ بہت سارے ایسے افراد ہیں کہ جن کے گھر کے دروازے مسجد نبوی کے اندر کھلتے ہیں۔ قدیم زمانہ ہے کہ جس کے اندر مسجد کی دیواریں تعمیر نہیں کی گئی ہیں، کھجور کی ٹہنیوں سے شیڈ لگایا گیا ہے، سہارا دیا گیا ہے۔ آج تو الحمدللہ پوری مسجد تعمیر ہے اور اس کو ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے، اور خود پیغمبر کا جملہ ہے کہ میری مسجد کو اگر یمن تک بھی ایکسٹینڈ کر دیا جائے تو مسجد کا ثواب وہی رہے گا کہ جو اس کا بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک رکعت نماز پڑھتا ہے تو پروردگار عالم اس کے بدلے میں اسے 10,000 رکعت، یہ بعض روایت کی بنیاد پر 1,00,000 رکعت کے برابر ثواب عنایت کرے گا۔ پیغمبر نے مسجد کو تعمیر کیا، جس طریقے سے مسجد بنائی گئی دیکھا بہت سارے افراد کے دروازے مسجد کے اندر کھلتے ہیں۔ طریقہ کار کیا ہو گیا کہ جن افراد کو اپنے گھروں کے اندر جانا ہے مسجد کے اندر سے آتے ہیں، اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں۔ ایک دن پیغمبر اکرم نے حکم پروردگار سے تمام افراد کو مخاطب کیا اور ایک جملہ کہا کہ اب سے جس کے دروازے مسجد کے اندر کھلتے ہیں وہ دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ مولا کائنات کی زیارت کے اندر یہ جملہ بھی ملتا ہے کہ آپ وہ ہیں کہ جس کے لیے پیغمبر نے جب سارے دروازے بند کروا دیے، آپ کا دروازہ واحد دروازہ تھا کہ جو دروازہ کھلا رکھا گیا۔ پیغمبر نے سارے دروازے بند کروا دیے، ایک کے دروازے پر پہنچتے تھے دروازہ بند کرا دیتے تھے، دوسرے کے دروازے پہ پہنچے دوسرے کا دروازہ بند کروایا، تیسرے کے دروازے پہ پہنچے تیسرے کا دروازہ بند کرایا، یہاں تک کہ مولا کائنات کے دروازے پر پہنچے، کہا علی تمہارا دروازہ بند نہیں ہوگا، تمہارا دروازہ بند نہیں ہوگا۔ پیغمبر کا ہی جملہ ہے مولا کائنات کے بارے میں کہ جب کسی شخص نے آ کے سوال کیا، غالباً ابو ذر غفاری، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جب پیغمبر کی خدمت میں آئے، پیغمبر سے کہا پیغمبر کو نجات کے لیے کوئی چیز بتلائیے۔ ابو ذر وہ شخصیت ہے کہ جن کے بارے میں پیغمبر کا جملہ ہے کہ زمین پر ابو ذر سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہے۔ کہ پیغمبر نجات کے لیے کوئی چیز بتلائیے۔ مولا کائنات محفل کے اندر داخل ہوئے، پیغمبر نے کہا اس کے دامن کو پکڑ لو، اس کے دامن کو پکڑ لو۔ یاد رکھو جو اس کے دامن کے ساتھ متمسک ہو گیا وہ گمراہ نہیں ہونے والا، اور جس کے دامن کے ساتھ مل گیا پروردگار اسے گمراہ کرے گا نہیں، اسے پروردگار گمراہ کرے گا نہیں۔ یہ وہ صراط ہے کہ جس کو تم پکڑ لو اور پہنچ جاؤ گے نجات تک۔ اور پھر کہا یہ وہ پروردگار کا دروازہ ہے جو خدا تک پہنچنے کا راستہ ہے، جو خدا تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ تو مولا کائنات کا دروازہ پیغمبر اکرم نے کھلوا دیا۔ اب جب پیغمبر نے مولا کائنات کے گھر کا دروازہ کھلوا دیا کہ جو مسجد کی جانب کھل رہا تھا، اب لوگوں نے کہنا شروع کیا پیغمبر خدا آپ اپنے عم کی سائڈ لے رہے ہیں، طرفداری کر رہے ہیں، جانبداری کر رہے ہیں۔ آپ کے چچا زاد بھائی کا چونکہ دروازہ مسجد کے اندر کھلتا ہے، لہٰذا
آپ اس کی سائڈ لے رہے ہیں. لوگوں کو اپنے گھر کے دروازے بند ہونے کی فکر نہیں تھی, علی کے گھر کا دروازہ کھلا ہونے کی تکلیف تھی. علی کے گھر کا دروازہ کھلے ہونے کی تکلیف تھی, اور یہ تکلیف بعد میں بھی رہی ہے. لیکن کیا کیا جائے کہ جس کو خود پروردگار عالم نے فضائل کے لیے منتخب کیا ہو, اس کے فضیلتوں کو کوئی نہیں روک سکتا. پیغمبر اکرم نے اسی وقت مسجد کے اندر خطبہ دیا اور خطبے کے اندر جملہ کہا کہ جو قرآن کی آیت بنا کہ میں کچھ نہیں کہتا ہوں, میرا پروردگار یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ میں کچھ نہیں کرتا ہوں جب تک کہ حکم پروردگار نہ ہو. اگر کسی کا دروازہ بند کرایا جا رہا ہے تو وہ حکم پروردگار سے بند کرایا جا رہا ہے, اگر کسی کا دروازہ کھلا رکھا جا رہا ہے تو حکم پروردگار سے کھلا رکھوا جا رہا ہے. اور یہ تاریخ نے بتلا دیا کہ اے مسلمانوں, تم مسجد میں دروازہ کھلا رکھنے کے اوپر رو رہے ہو, یہ تو وہ علی ہے کہ جس کے لیے پروردگار نے کعبے میں دروازہ بنا دیا ہے. یہ وہ علی ہے کہ جس کے لیے کعبے میں دروازہ بنایا ہے. اور اس کے بعد یہ بتلا دیا تاریخ نے کہ علی وہ ہے کہ جو خود فضیلتوں کو نہیں ڈھونڈتا, فضیلتیں علی کو ڈھونڈتی ہے. علی وہ ہے کہ جو فضیلتوں کو نہیں ڈھونڈتا بلکہ فضیلتیں علی کو ڈھونڈتی ہیں. ولایت کا معاملہ ہو یا کوئی دیگر معاملہ ہو, فضائل ڈھونڈتے ہیں کہ علی کی بارگاہ تک پہنچ جائے. خود مولا کائنات کی ولادت کا معاملہ ہو, علی کی والدہ کعبے کے اندر گئی ہیں, یہ یقیناً فضیلت ہے. لیکن یاد رکھے علی نے یہ فضیلت حاصل کرنا نہیں چاہی بلکہ کعبے نے چاہا کہ علی میرے دامن میں پیدا ہو جائے. اور فضیلت کیوں ہے؟ بلکہ یہاں پر اس جملے کا اضافہ کر دوں کہ مولا کائنات کی ولادت کعبے میں ہوئی, یہ فضیلت نہیں ہے. آپ کہیں گے کیوں فضیلت نہیں ہے؟ فضیلت یہ نہیں ہے کہ مولا کائنات کی ولادت کعبے میں ہوئی, فضیلت یہ ہے کہ مولا کائنات کی ولادت کا طریقہ کار مختلف تھا. کیوں مختلف تھا؟ اگر کعبے کے اندر جاتی فاطمہ بنت اسد اس دروازے سے کہ جس دروازے سے سب جاتے تھے, تو کعبے کے اندر ولادت ہونا بھی کوئی فضیلت کی بات نہیں تھی. کعبے کے اندر ایک در اور بنانا اس بات کی دلیل ہے کہ پروردگار چاہتا ہے کہ کعبے کی یہ فضیلت دے دے کہ علی اس کے دامن میں آ جائے. کعبے کے در کے اندر اور ایک در بنانا, اور اس مقام پر کہ جہاں پر در نہیں تھا. تو فضیلتیں خود مولا کائنات کو ڈھونڈ رہی تھی. اب جب ولایت کی بات آئی, قرآن کریم نے کوٹ کیا ہے کہ تمہارا ولی کون ہے؟ اللہ, اس کے رسول, اور وہ کہ جو رکوع کے اندر زکوٰۃ دیتے ہیں. تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ رکوع کے اندر زکوٰۃ دینے والا کوئی اور نہیں ہے. اگر کوئی ہستی ہے تو مولا کائنات کی ذات ہے, کوئی اور ہستی نہیں, مولا کائنات کی ذات ہے. کہ جس کے بعد قرآن کریم کی مختلف آیتیں نازل ہوئی ہیں, تو رکوع میں زکوٰۃ دینے والا مولا کائنات کی ہستی ہے. لیکن اگر فرض کیجئے مولا کائنات فضائل کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے, نعوذ باللہ من ذالک, میں جملہ کہوں اگرچہ کہ جملہ مولا کے شأن نشان نہیں ہے, اگر فضائل کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے تو رکوع کرنے کے بعد انگوٹھی لے کر سائل کو ڈھونڈ رہے ہوتے. پروردگار بتلانا چاہتا ہے علی فضائل کے پیچھے نہیں جا رہے ہیں, سائل خود آ رہا ہے, سائل خود آ رہا ہے کہ علی سے اس رکوع کے اندر زکوٰۃ کو لے لے تاکہ قرآن کی آیت بن جائے, تاکہ قرآن کی آیت بن جائے. علی قرآن کریم کے اندر آیتوں کو لانا نہیں چاہ رہے, قرآن چاہ رہا ہے کہ قرآن علی کا قصیدہ بن جائے. قرآن چاہ رہا ہے کہ قرآن علی کا قصیدہ بن جائے. یہی وجہ ہے کہ اگر علی قرآن کے اندر اپنا قصیدہ کروانا چاہتے تو ایک دن یتیم کو جا کے ڈھونڈتے, ایک دن اسیر کو جا کے ڈھونڈتے, ایک دن مسکین کو جا کے ڈھونڈتے. قرآن کریم بتلا رہا ہے, سورہ دہر کی آیتیں اس بات کی نشاندہی کر رہی ہیں, علی اپنے گھر سے نہیں نکلے, علی کے گھر پہ سائل آیا ہے. قرآن کریم کہہ رہا ہے سورہ دہر, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا, کہ پہلے دن مسکین آ رہا ہے, پھر یتیم آ رہا ہے, پھر اسیر آ رہا ہے. یہ خداوند عالم کی مصلحت ہے کہ بتلانا چاہتا ہے پروردگار کہ یاد رکھو قرآن خود چاہتا ہے کہ علی کا قصیدہ بن جائے. قرآن خود چاہتا ہے کہ علی کا قصیدہ بن جائے. اور یہی بات ہے کہ جس کو پیغمبر اکرم نے پوری زندگی کے اندر بتلایا ہے کہ اس علی کے دامن کو نہ چھوڑنا. یہ جملے ملتے ہیں کہ جو جملے حضرت موسیٰ کے بھی جملے ہیں. کس کے بارے میں؟ حضرت
ہارون کے بارے میں کہ یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، لیکن میرے بعد کوئی الا انہ لا نبی بعدی، کہ لیکن میرے بعد کوئی نبی موجود نہیں ہے۔ تو اگر دیکھنا ہے تاریخ کے اندر کہ موسیٰ اور ہارون میں کیا نسبت تھی، وہی نسبت پیغمبر اور مولا کائنات کے اندر بھی آپ کو نظر آئیں گی۔ اگر موسیٰ کے وصی ہارون تھے، پیغمبر کے وصی علی ہیں۔ اگر موسیٰ کے وزیر ہارون تھے، پیغمبر کے وزیر علی ہیں۔ اگر موسیٰ کے بھائی ہارون تھے، پیغمبر کے بھائی ہارون ہیں۔ اگر موسیٰ کے بھائی ہارون تھے تو پیغمبر کے بھائی علی ہیں۔ اور اس بات کو مقام مقام پر بتلایا گیا جب پیغمبر اکرم مکے سے مدینے کی جانب گئے ہیں، ہجرت کا جو سفر کیا ہے، کسی اور کو بستر رسول پر نہیں لٹایا، کسی اور کو بستر رسول پہ نہیں لٹایا، علی کو لٹایا۔ اے علی، کچھ امانتیں باقی ہیں، وہ امانتیں پہنچا کر تم مدینے آ جانا۔ اور اس وقت تک مدینے کے اندر داخل نہیں ہوئے کہ جب تک علی نہ آ گئے۔ یہ بتلا دیا کہ وہ ذمہ داری جو پیغمبر کی ذمہ داری ہے، اگر پیغمبر مکے میں موجود نہ ہو تو وہ علی کی ذمہ داری ہے۔ کہ اگر پیغمبر مدینے میں موجود نہ ہو تو وہ علی کی ذمہ داری ہے۔ یہ علی کی وصائیت کی منزل ہے، علی تم میرے وصی ہو۔ اور جب اخی کی بات آتی ہے، تاریخ لگتی ہے مدینے کے اندر پہنچنے کے بعد، مشہور و معروف واقعہ ہے، آپ کے اذہان کے اندر محفوظ ہوگا، اور ابھی شاید میری گفتگو کے اندر تو شاید آپ کو اتنی لذت محسوس نہ ہو، لیکن اس کے بعد بھی انشاءاللہ شعراء کرام یہاں پر گفتگو فرمائیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کی ولایت اور انشاءاللہ ولا اور بڑھ جائے گا۔ پروردگار عالم آپ کے حسن سماعت کو بھی اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ کہ جب اخوت کی بات آئی تو پیغمبر اکرم نے مدینے پہنچنے کے بعد ہر ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی حسن سماعت یہاں پر درک کر لے، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہوں گا، کہ پیغمبر نے مدینے میں پہنچنے کے بعد ہر ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا ہے۔ ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا، دوسرے کو تیسرے کا بھائی بنایا، ہر ایک کا بھائی بنا دیا۔ لوگ مخاطب ہوئے مولا کائنات کے ساتھ، یا علی آپ کسی کے بھائی بننے کے لائق نہ تھے، نعوذ باللہ من ذالک، آپ کسی کے بھائی بننے کے لائق نہ تھے، پیغمبر نے آپ کو کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ مولا کائنات نے پیغمبر سے جملہ کہا، یا رسول اللہ آپ نے ہر ایک کے لیے اس کے بھائی کو ڈھونڈ لیا، میرے لیے کوئی بھائی کیوں مقرر نہیں کیا؟ پیغمبر نے ایک جملہ کہا، اب میں چاہتا ہوں کہ آپ اس جملے کو درک کریں۔ پیغمبر نے ایک جملہ کہا کہ جو جیسا تھا ویسا اس کا بھائی بنایا۔ جو جیسا تھا ویسا اس کا بھائی بنایا، لہذا ہر ایک کا بھائی کسی نہ کسی کو بنا دیا۔ علی نہ تجھ جیسا کوئی ہے نہ مجھ جیسا کوئی ہے، لہذا نہ تیرا بھائی کسی کو بنایا نہ میرا بھائی کسی کو بنایا۔ تو یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، علی تمہاری وہی نسبت مجھ سے ہے کہ جو ہارون کی موسیٰ سے تھی۔ الا انہ لا نبی بعدی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، یہ میرے بعد کوئی رسول نہیں ہوگا۔ تو وہ نسبت جو ہارون اور موسیٰ کے اندر تھی، پیغمبر اور مولائے کائنات کے اندر تھی۔ اگر موسیٰ نے ہارون کو بھائی بنایا تو پیغمبر نے مولا علی کو بھائی بنایا، اور یہ جملہ کہہ کر بنایا کہ جو جیسا ہوتا ہے ویسا بھائی بنایا جاتا ہے۔ علی تجھ جیسا کوئی نہیں تھا، لہذا تیرا بھائی بھی مجھ جیسا ہوگا، کیونکہ مجھ جیسا بھی کوئی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جو آخری نسبت ہے کہ تجھ کو اور تجھ میں اور مجھ میں ہارون اور موسیٰ جیسی مماثلت ہے، اے علی پروردگار عالم نے ہارون کی ذریت کے اندر نبوت کو قائم فرما دیا، ہارون کی ذریت کے اندر نبوت کو قائم فرما دیا۔ کیوں؟ ہارون نے محبت کا اظہار کیا تھا موسیٰ کے ساتھ، ہارون نے محبت کا اظہار کیا تھا موسیٰ کے ساتھ۔ اب ذرا غور کیجئے، مولا کائنات کی زندگی کے اندر کتنے ایسے مواقع آئے کہ جب بات پیغمبر کی ہوتی تھی سینہ سپر ہو کر علی کھڑے ہو جاتے تھے، علی سامنے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اگر کوئی پتھروں کی بارش کرتا تھا، بچانے والا کوئی اور نہیں ہوتا تھا، ایک چھوٹا سا بچہ علی ابن ابی طالب ہوتا تھا۔
ایک چھوٹا سا بچہ علی ابن ابی طالب ہوتا تھا، لہذا پروردگار عالم نے یہاں پر بھی اسی فارمولے کو جاری کیا، اے علی تو نے پیغمبر سے محبت کو اپنایا ہے، پیغمبر سے محبت کا اظہار کیا ہے، پروردگار عالم نبوت کے بعد اگر امامت کا منصب رکھے گا تو علی تیری ذریت کے اندر رکھنے والا ہے۔ ایک مرتبہ درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد۔ اور یہ وہ علی ہے کہ جس کے ذکر کو پیغمبر نے عبادت قرار دیا ہے، ذکر علی عبادہ۔ خود پیغمبر کا جملہ ملتا ہے، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو زینت دو ذکر علی ابن ابی طالب کے ذریعے سے۔ آپ ذرا غور کیجئے، قرآن کریم کے بارے میں یہ جملہ ہے، خود تاریخ کی حقیقت ہے، بلکہ معصوم کی روایت ہے۔ قرآن کریم میں جو کچھ ہے وہ اس 7 مثانی میں ہے، 7 آیتوں کے اندر ہے جو سورہ الحمد کے اندر ہے۔ جب مولا کائنات کی بات آتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ جو کچھ سورہ الحمد کے اندر ہے وہ بسم اللہ کے اندر ہے، جو کچھ سورہ الحمد کے اندر ہے وہ بسم اللہ کے اندر ہے، اور جو کچھ بسم اللہ کے اندر ہے وہ اس با کے اندر ہے، اور جو کچھ با میں ہے وہ اس با کے نقطے کے اندر ہے۔ اب مجھے صرف ایک جملہ عرض کرنے دے دیجئے کہ پیغمبر کی حدیث کو آپ نے سنا، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ نماز فاتحہ کتاب یعنی سورہ فاتحہ کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ سورہ فاتحہ کل سمٹ کر آ جاتا ہے بے کے نقطے کے اندر، اور مولا کائنات کا جملہ ہے انا النقطۃ تحت البا، اور میں یہ با کے نیچے کا نقطہ ہوں۔ کوئی ایسی نماز بتلا دیجئے کہ جو علی کی محبت کے بغیر خدا کی بارگاہ میں چلے جائے اور خدا قبول کر لے۔ بقول شاعر کہ میں وہ نقطہ ہوں تو بسم اللہ کے با کے نیچے پوشیدہ ہے۔ اگر فاتحہ کتاب یعنی سورہ فاتحہ کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی تو یاد رکھو جس نماز کے اندر حب علی نہیں ہے وہ قبول نہیں ہو سکتی۔ بقول شاعر جو جانتا ہی نہیں عشق مرتضیٰ کیا ہے، پھر ایسے شخص کے جینے کا فائدہ کیا ہے۔ کہا خدا نے نمازوں کی بات جب آئی، بغیر حب علی ہے تو فائدہ کیا ہے۔ بغیر حب علی ہے تو فائدہ کیا ہے۔ یہ وہ علی ہے کہ جس کی فضیلت کو پیغمبر نے ہر مقام پر بتلایا ہے، چاہے ولادت کی منزل ہو چاہے کوئی اور منزل ہو، پیغمبر نے ہر مقام پر علی کی ولایت کا بھی اعلان کیا ہے، علی کے اپنے بھائی ہونے کا بھی اعلان کیا ہے، علی کی محبت کا بھی اعلان کیا ہے۔ اور علی کی محبت کا اعلان کس طریقے سے کیا گیا ہے کہ جب پیغمبر اکرم خانہ کعبہ پہنچے ہیں، مولا کائنات کی ولادت ہو چکی ہے، 3 دن گزر گئے، جب 3 دن کے بعد تالا نہیں کھل رہا تھا، خانہ کعبہ کے دروازے کا تالا نہیں کھل رہا تھا، پیغمبر آئے ہیں، دروازہ کھل گیا ہے، در سے فاطمہ بنت اسد باہر آئی ہیں۔ آپ کے ذہنوں میں سوال آئے گا کہ یہاں پر فاطمہ بنت اسد کے استقبال کے لیے ابو طالب کو ہونا چاہیے، پیغمبر کیوں ہیں؟ پیغمبر کیوں ہیں؟ قدرت کا اسلوب یہ بتلا رہا ہے جو جس کے لیے بھیجا گیا ہے وہی اس کا استقبال کرے، جو جس کے لیے بھیجا گیا ہے وہی اس کا استقبال کرے۔ علی کو پیغمبر کے لیے بنایا گیا، پیغمبر اس کا استقبال کریں گے۔ پیغمبر نے آغوش میں لیا، فاطمہ بنت اسد ایک مرتبہ یہ جملہ کہتی ہیں، یا رسول اللہ، چچی ہیں فاطمہ بنت اسد، یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا آنکھیں نہیں کھولتا، لیکن جب پیغمبر کی آغوش میں آئے آنکھیں کھول دی، پیغمبر کی آغوش میں آئے آنکھیں کھول دی۔ گویا مولا بتلانا چاہ رہے ہیں جب آغوش پیغمبر جیسی ہو تو آنکھیں خود بخود کھل جایا کرتی ہیں، آغوش پیغمبر جیسی ہو تو آنکھیں خود بخود کھل جایا کرتی ہیں۔ اور ایک مرتبہ ایک جملہ کا جو جملہ میں نے قرآن کریم کی اس آیت کی صورت میں تلاوت کیا جو سنامہ کلام کے اندر پر پڑھا کہ جب مولا کائنات پیغمبر کی بارگاہ میں آئے ہیں، ایک جملہ کہا، یا رسول اللہ
میں آپ کے سامنے کس چیز کی تلاوت کروں؟ اگر آپ زبور میں سے کچھ سننا چاہتے ہیں زبور میں سے سنا دیتا ہوں، انجیل میں سے کچھ سننا چاہتے ہیں انجیل میں سے سنا دیتا ہوں، اور اگر آپ چاہتے ہیں قرآن میں سے کچھ سنا دوں قرآن میں سے سنا دیتا ہوں۔ یہ جملہ کہا قد افلح المؤمنون، بتحقیق مومنین فلاح پا گئے، اور کیوں نہ کہتے مومنوں کا سردار آیا ہے، امیر المؤمنین آیا ہے، کبھی تو یہ جملہ کہہ رہا ہے کہ مومنین فلاح پا گئے۔ اور پوری زندگی پھر پیغمبر کی آغوش میں رہے ہیں، مختلف بہانوں سے پیغمبر کے پاس موجود ہیں۔ روایتوں کے جملے ہیں کہ جب حضرت ابو طالب کے اوپر کڑا وقت آیا، حضرت ابو طالب کے اوپر جب کڑا وقت آیا تو پیغمبر نے مولائے کائنات کو لے لیا حضرت ابو طالب سے کہ اب اس کی پرورش میں کروں گا۔ جناب فاطمہ بنت اسد جب کعبے کے اندر آئی ہیں، اپنے ایمان کا اظہار کیا ہے، ایک پیغام زمانے کو دے دیا ہے کہ اے ابو طالب کے ایمان کے اوپر فتویٰ لگانے والوں، یہ سوچ لو اسلام مؤمنہ کی غیر مومن سے، کافر سے شادی کی اجازت نہیں دیتا، اور جس کے بطن میں علی جیسا بیٹا ہو وہ اپنے ایمان کا اعلان کر رہی ہے، کیسے ممکن ہے کہ کافر سے شادی کی ہو؟ کیسے ممکن ہے کہ کافر سے شادی کی ہو؟ اور جب 7واں دن آیا، روایت کے جملے ہیں، جب حضرت ابو طالب نے تمام اعزائے مکہ مکرمہ کو بلایا ہے اور حضرت مولود کعبہ کا عقیقہ کیا ہے، اور عقیقہ کس طریقے سے کیا ہے؟ تاریخ کہتی ہے کہ تقریباً 300 اونٹ نہر کیے ہیں، 300 اونٹ نہر کیے ہیں، 1000 کے قریب بکرے ذبح کیے ہیں، 1000 کے قریب بکرے ذبح کیے ہیں۔ سید النبیل بھی کہا جاتا ہے حضرت عبد المطلب اور حضرت ابو طالب کے اعتبار سے۔ جب یہ ساری چیزیں مہیا ہو گئیں، تمام اعزائے قریش کو بلایا، مکے والوں کو بلایا، اور ایک جملہ کہا کہ لما ولد امیر المؤمنین فی جوف الکعبہ، جب مولائے کائنات کی ولادت کعبے کے اندر ہو گئی، لوگوں کو بلا کر یہ جملہ کہا کہ ومن اراد ان یطعم عقیقۃ ابنی، جو ارادہ کرتا ہے کہ طعام کھائے اس عقیقے کا، کہ جو میرے بیٹے کا عقیقہ ہے، اسے کھانا ایسے نہیں ملے گا، بلکہ کس طریقے سے ملے گا؟ اسے چاہیے کہ خانے کعبہ کے 7 چکر لگائے۔ آپ عبادتوں کا معیار دیکھیے، اسے چاہیے کہ خانے کعبہ کے 7 چکر لگائے، فطوفوا سبعا سبعا، 7 چکر لگائے، اور اس کے بعد اس مقام پر آئے جہاں میرا بیٹا موجود ہے، اسے سلام کرے، جب یہ کر لے گا تو اسے کھانا کھلایا جائے گا۔ تاریخ اسلام کے اندر یہ طریقہ کار حج اور عمرے کے اندر تقریباً طے کر دیا گیا کہ جب انسان طواف کرے تو 7 چکر ہونے چاہیے، نہ 7 سے زیادہ ہو نہ 7 سے کم ہو، اور جب رکن یمانی پر پہنچتا ہے اور پھر حجر اسود پہ پہنچتا ہے، یہ 2 ایسے مقام ہیں کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پر استلام کرو، سلام کرو، اب چاہے علی کا ماننے والا ہو یا نہ ماننے والا ہو، جب کعبہ جائے گا چکر لگائے گا تو 7 چکر لگائے گا۔ اب چاہے ماننے والا ہو یا نہ ہو، جائے گا 7 چکر ہی لگائے گا، رکن یمانی پر پہنچ کر استلام کرے گا، دور سے سلام کرتا ہے، حجر اسود کا دور سے بوسہ لیتا ہے۔ قدرت بتلا رہی ہے جتنا علی کو چھپانا چاہو گے اتنا علی کو عیاں کر دوں گا۔ یہ کم نہیں ہے علی کی فضیلت کے واسطے، گھر دے دیا خدا نے ولادت کے واسطے۔ یہ کم نہیں ہے علی کی فضیلت کے واسطے، گھر دے دیا ہے خدا نے ولادت کے واسطے۔ چاندی لٹاتے رہے زندگی بھر علی،
سونا بچا لیا شب ہجرت کے واسطے، سونا بچا لیا شب ہجرت کے واسطے۔ اور جو بچوں کے حافظے کی بات کرتے ہیں اس کے لیے بھی ایک جملہ عرض کر دوں کہ مدح علی سناتے رہیے بچوں کو ہر دم، مدح علی سناتے رہیے بچوں کو ہر دم، بہترین نسخہ ہے ذہانت کے واسطے، بہترین نسخہ ہے ذہانت کے واسطے۔ تربیت کا بھی پہلو ہے کہ علی علی سکھاتے جائیں۔ تو وہ علی کہ جس کے ذکر کو ہر مقام پر بیان کیا گیا۔ اور پھر پیغمبر کے بس ایک حدیث کا جملہ آپ کے سامنے عرض کروں اور اس کے بعد پھر شعراء کرام سے انشاءاللہ آپ گفتگو سنیں گے۔ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اس محفل کے اندر بیٹھے ہوئے ایک ایک جملہ جو آپ کی سماعتوں کی نظر ہو رہا ہے وہ عبادت کے اندر کاؤنٹ کیا جا رہا ہے، اور خود معصوم کی روایتیں خصوصاً عجیبوں کے اعتبار سے انشاءاللہ پروردگار عالم ہر ایک کی کوششوں کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائیں۔ امام علی بن موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص، جو شاعر ہم اہل بیت کی محبت کے اندر ایک شعر اگر کہتا ہے خلوص سے محبت کے ساتھ، پروردگار عالم اس کے لیے جنت کو واجب قرار دے دیا کرتا ہے۔ تو بہرحال جہاں یہ ذکر عبادت ہے وہیں پر وہ افراد کے جو اس عبادت کو انجام دینے والا ہیں، اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ ایک ایک لمحہ جس محفل کے اندر آپ بسر کر رہے ہیں وہ عبادت ہے، کیونکہ خود پیغمبر کا جملہ ہے کہ مولا علی کے چہرے کی طرف نظر کرنا عبادت ہے۔ خود پیغمبر کا جملہ ہے العلی مع القرآن والقرآن مع علی، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ الحق مع علی والعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ کچھ چیزوں کے اندر قدر مشترک ہے، قرآن اور علی کے اندر اہل بیت نے کوئی فرق نہیں رکھا ہے، ایک قرآن ناطق ہے، ایک قرآن صامت ہے۔ قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، قرآن کو پڑھنا بھی عبادت ہے۔ لیکن فرق ایک مقام پر رکھ دیا کہ اگر کوئی شخص فقط علی 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 کہتا چلا جائے یہ عبادت شمار ہوگا، لیکن اگر کوئی قرآن قرآن کہتا رہے یہ عبادت نہیں ہے، قرآن کو کھول کے پڑھنا ہوگا۔ علی علی کرتا چلا جائے یہ عبادت کے زمرے میں آئے گا، لیکن کمال یہ ہے، اب وہ جملہ ہے جو آج کا ہدیہ ہونا چاہیے، کمال یہ ہے کہ معصوم کا جملہ ہے کہ جو اپنے امام فقط نام سے مانے وہ ہمارا ماننے والا نہیں ہے، بلکہ کردار سے مانے وہ ہمارا ماننے والا ہے۔ من یقتدی امامہ بسنتہ باسمہ، جو اپنے امام کی اقتداء کرے اپنے نام کی وجہ سے، لا باعمالہ، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جو اعمال سے اقتداء نہ کرے، فقط نام کی وجہ سے اقتداء کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ فقط علی علی کہہ لینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ علی کے ساتھ علی جیسا کردار بنانا بھی ضروری ہے، علی جیسا کردار بنانا بھی ضروری ہے۔ اور علی نے اپنی زندگی کے اندر بتلایا کہ اگر پروردگار عالم علی کی شان کے اندر یہ آیت نازل کر رہا ہے کہ زکوٰۃ دینے والے ہیں، تو علی نے کسی مرحلے پہ کسی سائل کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا۔ جب کوئی سوال کرنے والا آیا علی نے خالی ہاتھ نہیں لوٹایا، حتیٰ کہ جب حاتم کی بھی بات کی گئی، مولا نے وہ مارکۃ العرا جملہ کہا کہ لوگوں نے اسے آج تک اپنی کتابوں کے اندر تحریر کر دیا کہ جب کوئی شخص آیا کہا مولا حاتم کتنی زیادہ سخاوت کرتا ہے۔ دو افراد ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں پیغمبر کا جملہ ہے، ختمی مرتبت کا جملہ ہے کہ دو افراد جو میری امت میں سے نہیں ہیں وہ روز قیامت میری امت کے ساتھ محشور کیے جائیں گے۔ کون؟ ایک نوشیرواں عادل اپنی عدالت کی وجہ سے، اور ایک حاتم طائی اپنی سخاوت کی وجہ سے۔ پیغمبر کا جملہ ہے کہ یہ ہماری امت میں سے نہیں ہے لیکن یہ ہمارے ساتھ محشور کیے جائیں گے۔ جب مولا کائنات کے سامنے یہ جملہ کہا گیا کہ مولا آپ کو معلوم ہے کہ حاتم طائی کتنی سخاوت کرتا ہے، مولا نے کہا اس کی سخاوت کا کیا طریقہ کار ہے؟ کہ مولا گھر کے 40 دروازے ہیں، ایک دروازے سے دیتا ہے، پھر دوسرے دروازے پر بلاتا ہے، دوسرے دروازے پر آواز تبدیل کرتا ہے، نقاب لگا لیتا ہے، پھر دوبارہ دیتا ہے، یہاں تک کہ 40 مختلف آوازوں کے اندر 40 مختلف بہانوں سے 40 مختلف طریقوں سے ہر دروازے سے دے دیتا ہے۔ مولا نے کہا کہ یہ کمال نہیں ہے، ایک دروازے سے اتنا کیوں نہیں دیتا کہ 40 دروازوں پہ جانے کی، ایک دروازے سے اتنا دے دے کہ 40 دروازوں پہ جانے کی ضرورت
نہ پڑے. اور علی کی ولا کی محفل وہ ہے کہ جب علی کا نام آتا ہے انسان مولا کے نام پر خرچ کیا کرتا ہے. تو اب اس مقام پر وہ اعلان کر دیا جائے کہ خود معصومین اس بات کو بتلاتے ہیں کہ جو اہل بیت علیہ السلام کے لیے 1 درہم و دنانیر بھی خرچ کرتا ہے معصوم اس کے بدلے میں اسے 10 دے دیا کرتے ہیں. تو امام بارگاہ جو آپ کی زیر تعمیر ہے اس کے لیے انشاءاللہ کچھ مومنین یہاں پر تشریف لا رہے ہیں. لہذا آپ سے گزارش ہے کہ جو اپنی حسب استطاعت 13 رجب کی شب بھی ہے, معصوم کی ولادت کی شب بھی ہے, اس مہینے کے اندر صدقے کی اپنی برکت ہے کہ پیغمبر کا فرمانا ہے کہ جو میری پوری زندگی کے اندر میں نے صدقے کا ثواب بیان کیا ہے وہ اس ماہ مبارک رجب کے صدقے کا ثواب ہے. تو بہرحال اپنے اعتبار سے جو آپ سے مناسب ہو سکے اس محفل کی خدمت انجام دیجیے. ایک مرتبہ درود پر دی محمد وآل محمد پر. کی بارگاہ میں ایک شخص آیا, چونکہ بعد اب میری گفتگو کے بعد انشاءاللہ شعراء کرام یہاں پر آپ سے مخاطب ہوں گے, لہذا کچھ بات اس عنوان سے آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ شریعت نے کتنی اس محبت کے اوپر کتنا فوکس کیا ہے. اور خود پیغمبر اکرم نے مولا کائنات کو مخاطب کر کے بھی کچھ جملے کہے کہ جس کے اوپر میں اپنی گفتگو کا اختتام کروں گا. کہ چھٹے امام کی بارگاہ میں ایک شاعر آیا اور ایک مرتبہ کہا مولا میں نے مولا کائنات کی ولایت کے اوپر مولا کائنات کی محبت کے اندر 5000 شعر لکھے ہیں, 5000 شعر لکھے ہیں, مجھے کیا ثواب ملنے والا ہے. چھٹے امام نے وہی جملہ کہا جو میں بھی 8ویں امام کو جملہ آپ کے سامنے عرض کیا. کہ مولا نے کہا اگر تو نے ایک بھی علی کی محبت کے اندر شعر لکھا ہے پروردگار عالم جنت کو واجب قرار دے دے گا. کہ مولا کہ مجھ پہ جنت واجب ہو گئی. مولا نے سوال کیا یہ بتا کہ علی کے علاوہ کس کس کی محبت دل میں ہے, علی کے علاوہ کس کس کی محبت دل میں ہے. کہا مولا سب کی ہے. کہا پھر 5000 شعر بھی کوئی فائدہ پہنچانے والے نہیں ہیں. کہا کیا کروں. کہا باقی سب سے بیزاری کا اظہار کر, علی سے محبت کا اظہار کر, علی سے محبت کا اظہار کر. کہا مولا سب سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں. کہا اب ایک شعر کہہ دے. جیسے ہی ایک شعر کہا صادق آل محمد ضمانت لیتا ہے کہ پروردگار نے جنت کو واجب قرار دے دیا. یہ وہ محبت ہے کہ جو شرط ہے, اور اس محبت کے اندر کوئی رعایت نہیں ہے. کہ جب ایک شخص غدیر کے واقعے کے بعد مولا کائنات کی خدمت میں آیا اور مولا کائنات سے سوال کرنے لگا کہ آپ ہی وہ ہیں کہ جس کے بارے میں پیغمبر نے اعلان کیا ہے. کہا بالکل میں ہی وہ ہوں. کہا پیغمبر سے ملنا چاہتا ہوں. پیغمبر کی خدمت میں گیا. پیغمبر آپ ہی وہ صراط مستقیم ہے کہ جس کے بارے میں پروردگار نے کہا ہے کہ اس راستے پر چلنا ہے. کہا میں ہی صراط مستقیم ہوں. کہا آپ نے ولایت میں اعلان کیا علی کی کہ علی میرا جو چچا زاد بھائی ہے وہ میرا ولی بھی ہے اور سب کا مولا بھی ہے. یہ بتائیے یہ اعلان آپ کی طرف سے تھا یا خدا کی طرف سے تھا. کہا یقین خدا کی طرف سے کہا. کہا میں نے تسلیم کیا. اٹھ کے جانے لگا. پیغمبر نے کہا سن لے میں تجھے بتلاتا ہوں کہ علی ہے کیا, علی کی محبت کیا ہے, یہ علی کی ولایت کا جو اعلان ہوا ہے یہ کیا ہے. ایک مرتبہ کہا کہ جب اپنے چچا حمزہ کی قبر بنا رہا تھا, چچا حمزہ کو میں نے قبر میں اتارا, پروردگار عالم نے جبرائیل امین کو بھیجا اور جبرائیل امین کو بھیج کر کہا کہ پیغمبر سے مخاطب ہو کر یہ فضیلت بتلا دو جو علی کی فضیلت ہے. کہ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے اے پیغمبر خدا میں نے نماز کو واجب قرار دیا ہے, میں نے روزوں کو واجب قرار دیا ہے, میں نے حج کو واجب قرار دیا ہے, میں نے زکوٰۃ کو واجب قرار دیا ہے, میں نے خمس کو واجب قرار دیا ہے, میں نے جہاد کو واجب قرار دیا ہے. لیکن اے پیغمبر جب سفر کے حالت میں ہوتے ہو تو نماز قصر ہو جایا کرتی ہے, سفر کے عالم میں ہو تو روزوں کی رخصت مل جایا کرتی ہے. اے پیغمبر اگر صاحب استطاعت نہیں تو حج واجب نہیں ہوا کرتا, اگر نصاب تک مال نہ پہنچے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی, اگر امام یا حجت خدا کی رضائیت شامل نہ ہو تو جہاد نہیں ہوتا. پروردگار عالم نے ہر قسم کے واجب کے اندر کسی نہ قسم کی رعایت دی ہے, لیکن اے پیغمبر علی کی ولایت وہ واجب ہے کہ جس میں کسی قسم کی رعایت نہیں دی گئی. یہ وہ واجب ہے کہ جس کے اندر کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں دی گئی ہے. اور کیوں نہ دی جائے, وہ پیغمبر کے جو خود مولا کائنات کے حوالے سے جملہ فرما رہے ہیں کہ پیغمبر فرماتے ہیں, اور اس کے اوپر اپنی گفتگو کو تمام کروں گا کہ مولا کائنات سامنے موجود ہیں. مولا کائنات سے کہا کہ اوتیت ثلاثا وما اوتیت انا, کہ پروردگار عالم نے تجھے 3 ایسی چیزیں دی ہیں کہ جو اس نے مجھے بھی عطا نہیں کی ہیں. اب یہ پیغمبر کا جملہ ہے اور بڑا عجیب جملہ ہے کہ اوتیت ثلاثا, اے علی تجھے پروردگار نے 3 چیزیں دی ہیں. وما اوتیت انا, وہ پروردگار نے مجھے بھی نہیں دی. اوتیت سحرا وما اوتیت انا, جیسا تجھے سسر دیا ہے ویسا مجھے بھی نہیں دیا.
کائنات میں کون ہے جو علی جیسا علی کا سسر ہو؟ پیغمبر کے علاوہ تو کوئی نہیں ہے. جیسا تیرا سسر ہے ویسا میرا بھی نہیں ہے. اوتیتا زوجتا ابنت نبی، پروردگار نے تجھے جو زوجہ دی ہے وہ نبی کی بیٹی ہے. فاطمہ جیسی زوجہ تجھے دی. میری بیوی گرچہ کہ ختیجہ ہے لیکن فاطمہ جیسی نہیں ہے. گرچہ کہ ختیجہ ہے لیکن فاطمہ جیسی نہیں ہے. اور اوتیتا ابنا، پروردگار نے جو تجھے بیٹے دیے حسن اور حسین جیسے، ویسے مجھے صلب میں بیٹے نہیں دیے. اور اس کے بعد عجیب جملہ کہا، جو فضیلت کا جملہ ہے کہ جس کے بعد میں اپنی گفتگو کو تمام کرنے والا ہوں، کہ ایک مرتبہ جملہ کہا، اے علی ولدتا ولدتو، اے ابی علی میں پیدا ہوا، فی بیت ابی، تیرے بابا کے گھر کے اندر، ولدت فی بیت اللہ، جبکہ تو پیدا ہوا پروردگار کے گھر کے اندر. اسی لیے کسی نے کہا کہ یہاں وہاں سے کسی کو ادھر ادھر سے ملا، یہاں وہاں سے کسی کو ادھر ادھر سے ملا، ہمیں امام بھی اپنا خدا کے گھر سے ملا. منافقوں نے جو پوچھا کہ حق کدھر سے ملا، جواب ہم نے دیا مرتضیٰ کے در سے ملا. خداوند عالم کی بارگاہ میں خداوند عالم اس ذکر کی محفل کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے. نہ فقط اس ذکر کو، جو ذکر ابھی ہونے والا ہے، پروردگار اس کو بھی اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے. پروردگار تیری بارگاہ کے اندر حاضر ہو رہے ہیں اہل بیت اطہار کا وسیلہ لے کر، اس مولود کا وسیلہ لے کر کہ جو آج کی شب اس دنیا کے اندر آ رہا ہے، مولود کعبہ. پروردگارہ ہم تمام افراد کی گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما. پروردگار علی کو تو نے لقب دیا ہے قسیم النار والجنہ، جنت کو تقسیم کرنے والا، جہنم کو تقسیم کرنے والا. پروردگار جب علی کے قدرت کے اندر ساری چیزیں ہیں، پروردگار علی کا واسطہ لے کر تیری بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں، ہمارے جسموں پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دے. پروردگار جو مومن جو اس محفل کے اندر جو حاجت لے کر آیا ہے، پروردگار اس کی تمام جائز شرعی حاجات کو پورا فرما. پروردگارہ جس مومن کی جو حاجت ہے اہل بیت اطہار کے صدقے میں اس تمام جائز شرعی حاجات کو پورا فرما. پروردگار جو پریشانیوں کے اندر گرفتار ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکل کشا کے صدقے میں ان کی مشکلات کو دور فرما. ظلم و ظالم سے انتقام لینے کے لیے اپنی آخر حجت امام عصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا بحق محمد وآلہ الطاہرین. دعائے صحت کی التماس ہے حاضرین کے اندر جو بیمار ہیں، الخصوص ایک مولانا کے جو آج کراچی کے اندر یا غالباً کسی مقام پر فائرنگ کے اندر زخمی ہوئے ہیں، اور اہل بیت کے چاہنے اور ماننے والے جہاں کہیں بھی بیمار ہیں، پروردگار بیمار کربلا کے صدقے میں ان تمام افراد کو جلد از جلد شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما. ایک مرتبہ درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد پر.